نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء الجنہ، آپ کا یوم وصال مبارک ہے اور اس دن کو سیدہ کائنات کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اسی حوالے سے عظمت و فضیلت و رفعت و شان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر چند باتیں آج ہم آپ کی نظر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی مودت اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ان کی شفاعت اور ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الدہر 29واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، ورس نمبر 8 اور ورس نمبر 9 سورۃ الدہر کی مجھے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ آیات بینات اس وقت نازل ہوئیں جب 3 دن سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر خود روزے کی کیفیت تھی، اور پہلے دن جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا اور چند کھجوریں اور ایک روٹی جو سامنے رکھی گئی اور اس سے وہ اپنے تمام اہل خانہ کے افطاری کے بندوبست کے لیے رکھ رہے تھے، تو عین اس موقع پر دروازے پر ایک محتاج نے، ایک ضرورت مند نے اور اس کے مسکین نے آ کر آواز دی کہ میں مسکین ہوں اور دن بھر سے بھوکا ہوں، حالت روزہ میں ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے افطاری عنایت فرمائیں۔ تو سیدہ کائنات پر قربان جائیں، آپ نے اپنی افطاری کا سامان اٹھا کر مسکین کی جھولی میں ڈال دیا اور خود پانی اور نمک سے افطار فرما لیا۔ یہی حال مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا، اور یہی حال حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا۔ پھر جب اگلا دن آیا تو پھر افطاری کا وقت آیا تو دروازے پر ایک یتیم نے آواز دی کہ میں یتیم ہوں، میں بھی روزے سے ہوں، مجھے کھانے پینے کا سامان عطا فرمائیں۔ تو قربان جائیں سیدہ کائنات نے اگلے دن بھی خود پانی اور نمک سے افطاری فرمائی اور کھانا اس دن کا اٹھا کر یتیم کے سپرد کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا تو اسیر یعنی قیدی جو ابھی رہا ہو کے آیا تھا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، دن بھر سے بھوکا ہوں، اگر ہو سکے تو کھانا مجھے عطا فرمائیں۔ تیسرے دن بھی افطاری کا سامان اٹھا کر اسیر کو یعنی قیدی کو عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل فوری جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری وحی لے جاؤ، اور وہ وحی یہ تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود اِسارًا محتاج کو علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا، محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا انما نطعمکم
لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں. احسان کر کے بھی احسان کا بدلہ نہیں جا رہے، احسان کر کے بھی احسان جدلا نہیں رہے، اور ان سے شکریہ تک کے بھی امید نہیں رکھ رہے. یہ عمل، یہ کردار اگر ہمیں ملتا ہے تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے گھرانے سے ملتا ہے. عمل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نصیب ہوتا ہے. اور پھر کیوں اس گھرانے کی مودت اور محبت کو اختیار کریں کہ جن کی مودت اور محبت اختیار کرنے کا حکم رب کائنات نے خود قرآن پاک میں فرمایا. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کا سارا زمانہ بتا دیا، میں نے دعوت حق، دعوت دین کا ہر طرح کا میسج اور پیغام تمہیں دیا، اور اللہ کا دین تمہیں سکھایا، اور اپنا کردار، اپنی اسوہ حسنہ اور اپنی سیرت طیبہ سے تمہاری زندگی کو مزین کیا، روشن کیا، مطہر اور منور کیا، اور تمہیں علم نافع اور عمل صالح کے نور سے مالا مال فرمایا. اس کے بدلے میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا. میری اہل بیت سے مودت اختیار کرنا. محبت کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن مودت جب کسی سے ہو جائے تو وہ عشق میں بدلتی ہے. مینڈک اور کچھوے کو پانی سے محبت ہے، جبکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے. اس لیے مینڈک اور کچھوا یہ دونوں پانی کے بغیر بھی زندہ رہ لیتے ہیں اور پانی کے اندر بھی زندہ رہ لیتے ہیں، لیکن مچھلی کو نکالیں تو پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. تو جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، تمہارے ایمان کی زندگی، تمہارے دین کی زندگی، تمہارے اسلام کی زندگی، تمہاری روحانیت کی زندگی، تمہارے تقوی، طہارت، ابدیت کی زندگی، تمہارے علم نافع، عمل صالح، تمہارے اللہ کے خوشنودی اور رضا کے حصول کی زندگی، حتیٰ کہ ابدیت، بندگی، طہارت اور قیام اور تمہارے رکوع و سجود، یہ ساری کی ساری زندگی صرف ایک بات میں ہے کہ تم اہل بیت سے مودت اختیار کرو. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، تمہارے ایمان کی زندگی بھی اہل بیت مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے گزرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک اہل بیت کا نام لے کر، آواز دے کر نماز کا حکم دیتے رہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے گزرتے، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، صحاح ستہ کی یہ حدیث جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الی صلاۃ الفجر. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب فاطمہ الزہرا سے گزرتے تو 6 ماہ تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فجر کی نماز کے وقت آقا یوں ارشاد فرماتے، یقول فرماتے، الصلاۃ یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو میرے آقا باب فاطمہ سے گزرتے ہوئے یہ آواز دیتے. بس اس ضمن میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا نزول فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اہل بیت اطہار میں مختلف اقوال ہیں، میں ان اقوال کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ان اہل بیت میں 5 تن پاک کا ذکر سر فہرست صف اول میں ہے۔ اور آج لوگ یہ بھی معترض ہوتے ہیں کہ 5 تن پاک کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ اگر آپ امام طبرانی کی روایت کردہ اس حدیث جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا، اور یہ 3486 نمبر حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلقہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نازل ہوئی، قال فرمایا نازلت فی 5، 5 ہستیوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو 5 5 کا عدد بتا رہا ہے کہ 5 تن پاک کا ذکر کرتے ہوئے اس روایت میں فرمایا گیا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 تن پاک میں، ان 5 تنوں میں پہلی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وعلی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، والحسن والحسین، امام حسن ہے اور امام حسین علیہم السلام ہے۔ تو 5 تن پاک میں مرکزی حیثیت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عطا فرمائی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اپنی محبت کی انتہا کر دی، اور بے انتہا محبت کا ثبوت متفق علیہ حدیث جس کے الفاظ صحیح بخاری شریف میں یوں آئے، انل مسور ابن مخرمہ، حضرت مسور بن مخمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ تو بدعۃ منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا۔ سیدہ کائنات کی ناراضگی دراصل مصطفیٰ کی ناراضگی ہے، سیدہ کائنات سے محبت دراصل مصطفیٰ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کو راضی کرنا گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اور مصطفیٰ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ گویا سیدہ کائنات کی رضا رضائے مصطفیٰ بھی ہوئی، رضائے خدا بھی ہوئی۔ اس لیے امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما فاطمہ تو بدعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جگر گوشہ ہے، یؤذینی ما آذاہا، جس نے اس کو تکلیف دینے والی چیز ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، وینصبنی ما انصبہا، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالنے والا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر فاطمہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا، سیدہ کو مشقت میں ڈالنے والی چیز کو اپنی مشقت قرار دیا، اور ان کو راضی رکھنے والی شے کو اپنی رضا قرار دیا۔ اس لیے اگلی حدیث میں یہ بات اور زیادہ ازر من الشمس کھل کے سامنے آئی، جس کو امام حاکم نے امام طبرانی نے اور امام حاکم نے اس کو، امام حاکم نے المستدرک کے اندر اسے روایت کیا، اور امام طبرانی نے اسے المعجم کے اندر روایت کیا، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہا ان اللہ یغضب یغضب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ اس پر غضبناک ہوا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس پر اللہ ناراض ہوا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَرْضَى لِرِضَاكِ، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اے فاطمہ تمہاری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے۔ قربان جائیں جن کی رضا اللہ کی رضا قرار پا رہی ہے اس ہستی کا کیا کہنا، اس ذات کا کیا کہنا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں سفر شروع فرماتے تو جاتے ہوئے بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر سے ہو کے جاتے، اور واپسی پر بھی جب کسی کے گھر پہلے آتے تو وہ بھی سیدہ کائنات کا گھر ہوتا۔ ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صوبان فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اذا سفر فرماتے کان آخر عہدہ بانسان من اہلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فاطمہ تھا۔ آپ فرماتے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ میں سے، اہل بیت میں سے، اپنے اہل و عیال میں سے جب بھی سفر کا آغاز فرماتے تو آخری ہستی جس سے ملاقات کر کے آقا نکلتے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہوتی۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا اِذَا قَادِمَ فاطمہ تھا۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر ختم فرماتے تو واپس آ کر پہلا قدم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر رکھتے اور ان کے گھر تشریف لاتے۔ یہ وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو کل امہات المومنین، حضور کے ازواج مطہرات کل حضور کی خدمت میں بیٹھی ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی میں سیدہ کے استقبال میں کھڑے ہوتے، انہیں ویلکم کرتے، انہیں خوش آمدید کہتے اور ان کو اپنے دائیں اور کبھی بائیں بٹھا لیتے اور ان سے سرگوشی کرتے، ان سے کلام فرماتے، ان سے محبت کا اظہار فرماتے ازواج مطہرات کی موجودگی میں۔ یہ وجہ ہے کہ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا راہا قد اقبلت رحب بها ثم قام الیہا قبلها ثم اخذ بیدها فجاء بها حتى یجلسها فی مکانہ وکانت اذا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحبت به ثم قامت الیہ فقبلته۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ اور یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے روایت ہے، فرماتی جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے، حضور کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے، انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے، اور جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آقا کی آمد پر سیدہ خوش ہوتی اور کھڑی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی۔ قربان جائیں کبھی ادھر سے بوسہ، کبھی ادھر سے بوسہ، کبھی ادھر سے محبت، کبھی ادھر سے محبت۔ یہ باپ بیٹی کا رشتہ عجیب رشتہ ہے جو اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے آقا کی امت کو دے رہے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو چومنا، ان سے محبت کرنا، ان کو اپنی جگہ دینا، ان سے پیار کرنا، ان کے احترام میں کھڑے ہونا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ حاضرین و ناظرین، آپ کے 135 القابات احادیث کی کتب میں آئے ہیں، ان میں سے جو آپ کا معروف نام ہے اور مرادی اس کا معنی جو آپ کا نام پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا وہ فاطمہ ہے، اور یہ نام اللہ کی بارگاہ سے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گشینی سے اور خلوت نشینی سے ایک دن واپس گھر تشریف لائے تو دیکھا سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ، سیدہ
فاطمہ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہیں، مگر اکیلی بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، اے خدیجہ، گھر میں تنہا بیٹھ کر آپ کس سے کلام کر رہی تھی؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا جب میں گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں تو میرے بطن کا بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے، میرے بطن کا بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور وہ مجھے راحت، سکون اور آرام پہنچاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، خدیجہ مبارک ہو، تمہارے بطن میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے جس کا نام رب نے فاطمہ رکھا ہے، اور فاطمہ کا مرادی معنی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ حضور نے فرمایا، یہ میری بیٹی وہ پیدا ہوگی کہ جب امت کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو جتنے فاطمہ چاہے گی اللہ اتنے میرے امتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ مقام اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے اگر سخاوت کا عالم دیکھیں تو آپ کے دروازے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسافر کو لے کے آئے۔ دروازہ ناک کیا تو سیدہ نے پوچھا، من انتا، تو کون ہے؟ عرض کیا، نا سلمان من الفارس، میں سلمان فارسی ہوں۔ کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ ایک مسافر ہے جس نے نیا کلمہ پڑھا ہے اور آقا نے بھیجا ہے کہ اس کو مدینہ پاک کسی گھر سے کھانا لے کر دو، اور مجھے آپ کے دروازے سے بڑھ کر کوئی سخی دروازہ نظر نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سائل کے لیے، اس بھوکے کے لیے آپ کے گھر سے کھانا طلب کیا جائے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، اور یہ اشارہ تھا کہ سلمان اس وقت آئے ہو جب گھر میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی مسافر کو لے کر واپس مڑنے لگے، اندر سے آواز آئی، ٹھہرو، ہم خود بھوکے سوتے ہیں لیکن آنے والوں کو خالی نہیں بیچتے ہیں۔ سیدہ کائنات کی اس سخاوت پر ہم قربان جائیں۔ اپنے گھر سے ایک عام سی چادر لے کر اپنے اوپر اوڑھ لی، اور قیمتی چادر، حیا والی چادر، ردائے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، چادر تطہیر اپنے سر اقدس سے اتار کر حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمائی۔ فرمایا، بازار میں بیچ کر اس کے لیے کھانے کا سامان خرید لو۔ جب لے کر گئے تو یہودی کی دکان تھی۔ یہودی نے جب اس چادر تطہیر کو دیکھا اور ہاتھ سے مس کیا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا، سلمان، جو مانگو گے اس کے بدلے عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے سلے کے سلے میں عطا کر دیا جائے گا، مگر اتنا بتا دو کہ یہ چادر تطہیر لائے کہاں سے ہو؟ یہ چادر کس کی ہے جو اتنی خوشبودار ہے کہ جس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر ہے۔ یہودی نے کہا، جتنا سامان لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اور سیدہ کی بارگاہ میں دست بست عرض کرنا کہ یہودی نے اپنا ایمان بھی بیچ دیا ہے اور کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو گیا ہے۔ ارے جن کی نسبت والی چادروں کو ہاتھ مس کرنے سے دل کی دنیا بدل جائے اور یہودی صاحبان ایمان ہو جائیں، ان کی اپنی طہارت کا مقام اور عالم کیا ہوگا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں یہ چادر واپس پیش کر دینا۔ سامان لے جا کر جب چادر واپس کرنے گئے، دروازہ ناک کیا، پوچھا، من انتا، کون؟ کہا، میں وہی سلمان فارسی ہوں۔ چادر واپس لایا ہوں، سامان بھی مل گیا، چادر بھی مل گئی۔ تو سیدہ فرمانے لگی، سلمان فارسی، ہمارے گھرانے کا اصول ہے، ہم ایک بار جو اللہ کی رضا کی خاطر دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے ہیں۔ جاؤ کسی یتیم بچی کے سر پر دے دو۔ ہم جو ایک بار سخاوت کر دیں پھر واپس لینا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اس گھرانے کی سخاوت کا عالم ہے۔ اور سیدہ کائنات کی جب وصال مبارک کا دن آیا، 3 رمضان المبارک کو آپ نے خود غسل فرمایا، اور غسل فرما کر آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے عرض کیا، امی جان، آج مجھے ایک خوبصورت سا لباس عطا کریں، جو سب سے پیارا لباس ہے وہ مجھے دیں۔ وہ آپ نے زیب تن فرمایا، اور داہنا ہاتھ مبارک اپنے سر اقدس کے نیچے، اپنے داہنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ کے چہرے انور قبلہ رخ کرتے ہوئے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف کرتے ہوئے آپ آرام فرما ہوئیں۔
بس وہیں جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے تقریباً 8 ماہ بعد آپ کا وصال مبارک ہوا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ازواج مطہرات کی موجودگی میں جب تشریف لائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں سرگوشی فرمائی تو سیدہ زہرا رو پڑی، پھر آقا نے سرگوشی فرمائی تو سیدہ زہرا مسکرا پڑیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی فاطمہ سچ بتانا، آپ روئی کیوں تھیں اور پھر مسکرائی کیوں تھیں، اور آقا نے ایسا آپ کے کان میں کیا فرمایا تھا؟ تو سیدہ کائنات نے عرض کیا، امی جان، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں پہلی بار فرمایا کہ فاطمہ تمہارے بابا تم سے جدا ہو رہے ہیں، تمہارے بابا تم سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔ جب آقا کے وصال مبارک کی خبر سنی تو مجھے رونا آ گیا، اور جب دوبارہ حضور نے کان میں ارشاد فرمایا، فاطمہ مبارک ہو، میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی، تو میں یہ سن کر مسکرا پڑی، ہنس پڑی کہ آقا شکر ہے کہ آپ سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی بھی میں ہوں گی۔ سو حضور کی اہل بیت میں سب سے پہلے وصال پا کر وصال اقدس 3 رمضان المبارک کو حالت روزہ میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا جان سے ملاقات کرنے والی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جن کو قبر انور میں بھی یہ شان اور یہ مقام حاصل ہے کہ آج بڑی بڑی ہستیاں بھی اس بارگاہ میں اپنی گردن جھکا کے پیش ہوتی ہیں، اور وہ گردن کیوں نہ جھکائیں کہ جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محشر کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل محشر اپنے سر جھکا لو اور تیری نظر سے بھی کوئی نہ دیکھے، نظریں بھی نیچے رکھنا، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے، جن کے سامنے کل اہل محشر کی گردنیں اور نگاہیں جھکا دی جائے گی۔ اس ہستی کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ تو سیدہ تو نساء الجنہ، فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ کل جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کل اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس عظیم عظمت اور شان کے صدقے اللہ ہماری بخش فرمائے اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور آپ کا ذکر کرنا بھی اللہ کے حضور درجہ قبولیت پر ہے، اور درجہ مقبولیت کا سامان ہے، اور بخشش کا سامان ہے۔ اس لیے گرامی قدر ضروری ہے کہ ہم آج کے دن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خدمت میں کچھ ہدیہ تبریک پیش کریں، قرآن خوانی پڑھ کے پیش کریں۔ بے شک وہ اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس سے ہمارے ہی درجے بلند ہوں گے، اس سے ہمیں ہی ریاکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اور اجر ان کی وساطت اور ان کی نسبت سے عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن ہستی سے میرے آقا نے حد سے بڑھ کر محبت کی اور پیار کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور مولا علی سے فرماتے تھے، علی اپنا گھر میرے گھر کے تھوڑا قریب لے لو، مجھے فاطمہ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، میں چاہتا ہوں کہ قریب ہوں اور میں روزانہ فاطمہ کو دیکھا کروں۔ اور آقا ہر روز سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، مجھ پر کل جہان کے ماں باپ قربان ہیں، مگر فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات کے تصدق اور توسل سے ہماری بخش فرمائے، اور ہمارے ماں باپ ان کے نام پر قربان ہوں، اور اللہ کل جہان کی عورتوں کو سیدہ کائنات کا پردہ نصیب فرمائے، ان کی نگاہ کا فیض عطا فرمائے، اور ان کی نسبت کا فیضان نصیب فرمائے، اور بیٹیوں کو ردائے حیائے فاطمہ زہرا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔